السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100۔ اور جو مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے ہیں اور وہ لوگ بھی جو کہ کامل اطاعت دکھاتے ہوئے ان کے پیچھے چلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ صدر مجلس اور معزز حاضرین کرام، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاص فی التوحید کے بے مثال نمونے۔ معزز سامعین، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یعنی خدا ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا سے راضی ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی خطاب نہیں، بلکہ قرآن کریم نے اس بشارت کو، اللہ تعالیٰ نے اس بشارت کو قرآن کریم میں 4 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور اسے جنتیوں اور ان لوگوں سے خاص کیا ہے جن کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور جن کا ہر فعل خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ عظیم الشان خطاب خدائے علیم و خبیر کی طرف سے صحابہ کرام کے اخلاص فی التوحید کی سند ہے، اور اس کے پیچھے اخلاص فی التوحید کی سینکڑوں داستانیں مضمر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان توحید کے پیکروں کی طرف نظر کریں، ضروری ہے کہ ہم توحید کی حقیقت کو سمجھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام توحید کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ توحید کامل کے لیے 3 چیزوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، یعنی ذات کے لحاظ سے توحید، صفات کے لحاظ سے توحید، اور اپنی محبت اور صدق و صفا کے لحاظ سے توحید۔ اور پھر اس اجمال کی تفصیل میں فرماتے ہیں، یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے، خواہ بت ہو خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر و فریب ہو، منزہ سمجھنا، اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا، کوئی معز اور مذل خیال نہ کرنا، کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا، اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا، اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا، اپنا تذلل اسی سے خاص کرنا، اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا، اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔ حاضرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کی بدولت پیدا کردہ عظیم الشان تبدیلی اور صحابہ کرام کے اخلاص فی التوحید کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گمگشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے۔ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے، آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولا اتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا، اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ لوگ اعلیٰ مراتب ایمان کو پہنچ گئے، اور وہ کام صدق اور وفا اور یقین کے ان سے ظاہر ہوئے کہ جس کی نظیر دنیا کے کسی حصے میں پائی نہیں جاتی۔ در حقیقت یہ کامل اصلاح آپ ہی سے مخصوص تھی،
کہ آپ نے ایک قوم وحشی سیرت اور بہائم خصلت کو انسانی عادات سکھلائے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا اور روحانیت کی کیفیت ان میں پھونک دی اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا۔ وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے، وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے اور چیونٹیوں کی طرح پیروں میں کچلے گئے، مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ دیا بلکہ ہر ایک مصیبت میں آگے قدم بڑھایا۔ حاضرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشمہ یصفا نکلا۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کے اس چشمہ یصفا کو اپنے دلوں میں جذب کر کے اور پھر اپنے خون اور تاریک راتوں کے آنسوؤں سے توحید کے درخت کی آبیاری کی۔ معزز سامعین، جب ہم اسلام کے ابتدائی دور کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ سابقون الاولون میں سے اکثر جوان بلکہ نوجوان اور بچے تھے۔ آخر ہم وہ واقعہ کیوں کر بھول سکتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے عمائدین کی دعوت کی اور انہیں توحید کی طرف بلاتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا؟ مجمع میں خاموشی کا عالم تھا کہ ایک کونے سے ایک 13 سالہ آنکھوں سے پانی بہتے دبلے پتلے بچے کی نحیف و نزار مگر خدا تعالیٰ کی توحید پر ایمان سے پر آواز آتی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کمزور اور کم سن ہوں، مگر میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کام میں آپ کی مدد کروں گا اور خدا واحد کی توحید کو دوبارہ سے دنیا میں قائم کروں گا۔ اور آج تاریخ اس بچے کو حضرت علی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صرف ایک نوجوان کی اولوالعزم پکار نہ تھی، بلکہ کتنے ہی نوجوان توحید کی اس پکار پر لبیک لبیک کہتے شمع رسالت کے گرد جمع ہو گئے، اور کسی تکلیف، کسی اذیت نے ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے دی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر قبول اسلام کے وقت محض 12 سال تھی۔ ان کے چچا انہیں چٹائی میں لپیٹ کر نیچے آگ لگا دیتے تاکہ دھوئیں سے ان کا دم گھٹنے لگے، اور کہتے کہ توحید کا انکار کرو، مگر آپ یہی کہتے جاتے کہ میں اس دین سے ہرگز منہ نہیں موڑوں گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے وقت بالکل نوجوان تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے گھر والوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے، آپ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، بازاروں میں گھسیٹا گیا، اور ان کی اپنی ماں پیچھے گالیاں دیتی جاتی۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہر ایک تیر کو اپنے ہاتھوں پہ روکا۔ تیر لگنے کی وجہ سے، خون بہنے کی وجہ سے اور درد سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جب بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں تو آپ نے بے ساختہ یہ جملہ کہا کہ الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلل، یعنی الحمدللہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں تو پھر دنیا کی کوئی مصیبت ہرگز کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور نوجوان صحابی تھے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ ایک دفعہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے کپڑوں میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے اور آپ کی کھال سانپ کی کینچلی کی طرح اتر رہی تھی۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ مکہ میں مصعب سے زیادہ خوبرو، خوش لباس اور نام و ناز میں پلا کوئی اور نوجوان نہ تھا، لیکن آج خدا اور اس کے رسول کی خاطر اس کی یہ حالت ہے۔ اسی نوجوان صحابی کو پہلا مبلغ اسلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ ایک مرتبہ جب مدینہ سے فریضہ تبلیغ و تربیت ادا کر کے واپس مکہ لوٹے
تو سیدھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ماں کو خبر ملی تو پیغام بھجوایا کہ اے بے وفا، کیا تجھے ماں کی یاد نہ آئی کہ ملنے چلا آتا؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھیجا کہ مجھے خدا اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، اور اجازت ملنے پر ہی تجھ سے ملنے آؤں گا۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا علم آپ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ دوران جنگ دشمن نے آپ پر حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا تو آپ نے اسلام کے علم کو اپنے بائیں بازو میں لے لیا۔ آپ کا بایاں بازو کاٹ دیا تو آپ نے اس علم کو اپنے سینے سے لگا لیا، یہاں تک کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ آپ کی تدفین کے وقت ایک چادر تھی، سر ڈھانکتے تو پیر ننگا ہوتا، پیر ڈھانکتے تو سر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے اس علمبردار فدائی کی تدفین کرتے ہوئے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، کہ مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا، پس ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور وہ بھی ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے پہلے شہید تھے۔ آپ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ عرش کے رب نے کسی سے بلا پردہ بات نہیں کی مگر عبداللہ سے۔ خدا نے پوچھا کہ بتا کیا مانگتا ہے؟ حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ میرے خدا، میں اپنی زندگی میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج اور بار بار بھیج تاکہ میں بار بار تیری راہ میں قتل کیا جاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے اور جب وضو کرتے 2 نفل ادا کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے مالک امیہ بن خلف نے آپ کو دوپہر کے وقت مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا اور مکہ کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا کہ مکہ کی سڑکوں میں گھسیٹتے پھریں، اور کہتا کہ لات اور عزا کی بڑائی بیان کرو، مگر آپ کے منہ سے اللہ اللہ اور احد احد کے سوا اور کوئی لفظ نہ نکلتا۔ یہ آپ کی توحید کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ خدا کے عرش کے خدا نے آپ کو پہلا مؤذن اسلام بننے کے لیے چنا، تاکہ قیامت تک جب کبھی خدا کی توحید کا اعلان کیا جائے تو لوگ آپ کی قربانیوں کو یاد کر کے آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ بنا کر دند خوش رسمیں بخون و خاک گلتی دن، بنا کر دند خوش رسمیں بخون و خاک غلطی دن، خدا رحمت کند بر عاشقان پاک تینت را، یعنی خدا تعالیٰ ان پاک تینت پاک خصلت عاشقوں پر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، جنہوں نے خاک اور خون میں غلطاں ہو کر اپنے محبوب کو راضی کرنے کی اچھی رسم کی بنیاد ڈال دی۔ حاضرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام توحید کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، اس یعنی خدا کی محبت تمام اغیار کی محبتوں کو پامال اور معدوم کر دے، یہی توحید حقیقی ہے۔ اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ماں کی محبت ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے بڑے بڑے پتھر دل بھی پسیج جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر 17 یا 19 سال سے زیادہ نہ تھی۔ آپ کی والدہ نے انہیں اسلام چھوڑنے کے لیے بہت واسطے دیے، یہاں تک کہ کھانا پینا بالکل ترک کر دیا، جس سے ان پر غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں لایا گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ماں، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اگر تیری 1000 جانیں ہوں اور وہ سب ایک ایک کر کے نکلیں تب بھی میں توحید اور خدا کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدائے واحد کے عشق میں ایسے فنا تھے کہ جنگ میں اپنے بیٹے کو بھی قتل کرنے کو تیار تھے، مگر صحابہ کے دلوں میں ایک محبت ایسی تھی جو اپنی جانوں، اپنے اقربا
اور ہر محبت سے بڑھ کر تھی، اور وہ تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب حضرت عمر جیسے صاحب الرائے صحابی بھی تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے توحید خالص کی طرف لوگوں کی توجہ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تو تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ وہ ایک بشر اور رسول تھے اور فوت ہو گئے، مگر اگر تم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہو تو جان لو کہ وہ ہمیشہ رہنے والا قادر و مطلق خدا ہے جس پر کبھی فنا نہیں۔ معزز سامعین، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس دنیا کے ہوتے ہوئے بھی اس دنیا کی چیز نہ تھے۔ کاروبار میں مشغول ہوتے تو دست باکار دل با یار کی تصویر ہوتے، جنگوں میں شریک ہوتے تو محض توحید کے دفاع کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے، اور راتیں، ان کی راتوں کا تو کیا ہی کہنا جنہیں وہ محبوب حقیقی کی یاد سے زندہ کرتے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کسی غزوہ سے واپس آئے، کھانا کھایا اور نماز شکر ادا کرنے سیدھے مسجد چلے گئے۔ وہاں نماز اور قرآن کریم کی تلاوت میں ایسی مشغولیت ہوئی کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر واپس گھر لوٹے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ سفر سے واپس آئے تھے، کچھ آرام ہی کر لیتے، تو فرمایا کہ خدا کی یاد میں کچھ ایسا مشغول ہوا کہ وقت کا اندازہ ہی نہ رہا۔ دو مختلف واقعات میں دو علیحدہ صحابہ کا ذکر ملتا ہے کہ ہر رکعت میں کسی سورت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرتے۔ دونوں کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی، آن حضرت صلی اللہ اور دونوں نے یہی جواب دیا کہ اس سورت کے بیان سے اور اس سورت کے اندر جو توحید کا بیان ہے اس سے ہمیں عشق ہے اور اس کا اعلان کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سورت اور توحید کی محبت کے سبب خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے اور اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ حاضرین کرام، پھر توحید کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی وحدانیت آسمان پر قائم ہے اسی طرح دنیا میں بھی قائم ہو اور بنی آدم اعضائے یک دیگرن کی تصویر نظر آئے۔ یہی توحید کی روح تھی جس کی وجہ سے 4 صحابہ یکے بعد دیگرے پیاس سے شہید ہو گئے مگر اپنے پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دی۔ یہی روح تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر حضرت بلال کو سیدنا یعنی ہمارے سردار کہہ کر مخاطب کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو الیسر اور ان کے غلام 2 رنگی قمیصیں پہنتے ہیں، کیونکہ یہ گوارا نہیں کہ خود کسی اور رنگ کی قمیص پہنے اور غلام کسی اور رنگ کی۔ یہ توحید خالص ہی تھی جس نے صحابہ کو رسوم و رواج کی قید سے آزاد کر دیا، اور حضرت عمر نے مصر کی رسم کے مطابق کنواری لڑکی کو نیل میں ذبح کرنے کے بجائے لکھ بھجوایا کہ اللہ کے بندے عمر بن الخطاب امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اگر تو اپنی طرف سے بہتا ہے تو نہ بہہ، لیکن اگر تجھے خدائے واحد و قہار بہاتا ہے تو ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے پھر سے بہا دے، اور پھر وہ بہنے لگتا ہے۔ یہی وحدانیت ہے جس کا اعلان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشوکت الفاظ میں حجۃ الوداع کے موقع پر کیا، اور صحابہ نے اس پر عمل کرتے ہوئے محبت اور اخوت اور وحدت کے وہ نمونے دکھائے جن کی نظیر تاریخ عالم میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ معزز سامعین کرام، اخلاص فی التوحید کی چند اور مثالیں سنیے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی صحابہ میں سے تھے۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ دن میں روزے رکھتے، اپنے گھر میں معتکف رہتے اور راتیں عبادت کرتے گزارتے۔ ایک دفعہ ان کی اہلیہ ازواج مطہرات سے ملنے ان کے گھر آئیں۔ ان کی حالت دیکھ کر پوچھا گیا کہ یہ آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میرے شوہر کو میری کیا فکر، وہ تو اپنے رب کے عشق میں ہی مشغول رہتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ اسی وقت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے عثمان، کیا میں تمہارے لیے نمونہ نہیں؟ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری طرف دیکھو، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں، تمہارے اوپر تمہاری ذات کا، تمہاری آنکھ کا، تمہارے جسم اور تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس فہمائش کے بعد ان کی اہلیہ جب دوبارہ امہات المومنین سے ملنے آئیں تو دلہن کی طرح آراستہ تھیں۔ یہ تھا اخلاص فی التوحید کہ دل تو چاہتا تھا کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، مگر جانتے تھے کہ کھلا کے عشق نہیں ہے کچھ اور اس کے سوا، کھلا کے عشق نہیں ہے کچھ اور اس کے سوا، رضائے یار جو ہو اپنا حال کر رکھنا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے اخلاص فی التوحید کا ایک اور عجیب و غریب واقعہ سنیے۔ آپ ہجرت حبشہ سے واپس لوٹے تو ولید بن مغیرہ کی پناہ لینی پڑی۔ کچھ عرصے بعد آپ کے دل کو یہ بات ستانے لگی کہ میں ایک کافر کی امان میں آرام سے بیٹھا ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے۔ اسی وقت ولید کے پاس گئے اور خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ میں تیری امان تجھے واپس پھیرتا ہوں۔ ولید نے کہا کہ اے بھتیجے تجھے میری امان سے کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ میرا نفس گوارا نہیں کرتا کہ میں خدا تعالیٰ کی امان کے علاوہ کسی اور کی امان میں رہوں، میرے لیے خدا کی امان کافی ہے۔ وہیں ایک مجلس میں لبید بن ربیعہ اپنا مشہور قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مشہور شعر کا پہلا مصرع پڑھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ خدا تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ تو آپ توحید کے اس خوبصورت اظہار پر بے ساختہ بول اٹھے کہ تو نے بالکل سچ کہا ہے۔ اس نے اگلا مصرع پڑھا، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ، کہ ہر نعمت آخر زائل ہونے والی ہے۔ تو آپ جو کہ اس دنیا ہی میں جنت کی نعمتوں سے آگاہ تھے فوراً بول اٹھے کہ نہیں، جنت کی نعمتیں ہرگز زائل ہونے والی نہیں۔ اس پر ایک شخص اٹھا اور حضرت عثمان کو اتنا مارا کہ آپ کی ایک آنکھ نیلی ہو گئی کہ تو میری امان میں رہتا۔ آپ نے عرض کی، آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میری پھوٹی ہوئی آنکھ کا ماتم کرتے ہو، جبکہ میری دوسری آنکھ اس وجہ سے بیتاب ہے، اس خواہش سے بیتاب ہے کہ اس کا بھی خدا کی راہ میں یہی حال ہو۔ اس پر ولید نے جھلا کر کہا کہ آخر تمہیں میری امان سے مسئلہ کیا ہے؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر پرجوش اعلان فرمایا کہ مجھے خدا کی امان کے سوا کسی اور امان کی ضرورت نہیں، یعنی لا ملجا ولا منجا الا اللہ۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے جو قرآن پڑھنے، پڑھانے اور غریبوں اور اصحاب صفہ کی خدمت میں پیش رہتے۔ آپ ان 70 قراء میں بطور امیر شامل تھے جن کو بئر میعونہ کے واقعے میں دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کی یہ وجہ بنی کہ میں نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا جو ان کے آر پار ہو گیا اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، اور گرتے ہوئے انہوں نے نعرہ لگایا فزتو ورب الکعبہ، فزتو ورب الکعبہ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم میں نے اپنی مراد کو پا لیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ آپ واقعہ رجی میں قید کر کے مکہ میں بنو حارث بن عامر کو بیچ دیے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ قید کے دوران آپ تہجد کی نماز میں اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، جس کو سن کر گھر کی عورتیں رونے لگ پڑتی۔ جب آپ کو قتل کے لیے مقتل لے جایا گیا تو آپ نے 2 نفل نماز پڑھنے کی اجازت چاہی اور ان 2 رکعتوں کو مختصر پڑھا اور کہا کہ دل تو چاہتا تھا کہ نماز کو لمبا کروں، مگر اس خوف سے چھوٹا کر دیا کہ کہیں تم مجھے بزدل نہ سمجھ بیٹھو۔ قتل کرنے سے پہلے ابو سفیان نے جملہ کسا کہ خبیب کیا اچھا نہ ہوتا کہ تو گھر پہ آرام سے بیٹھا ہوتا اور تیری جگہ محمد کو یہاں قتل کیا جاتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا توقف جواب دیا
کہ تو کیا بات کرتا ہے، تو کیا بات کرتا ہے، میری 100 جانیں قربان، مگر میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں کوئی کانٹا بھی چبھے۔ آپ کو شہید کیا گیا تو آپ نے نیزہ مارا گیا تو آپ نے یہ اشعار پڑھے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَكٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، کہ جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں خدا تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کیا پرواہ کہ میرا جسم کٹ کر اس پہلو گرتا ہے یا اس کروٹ۔ اور پھر وہ الفاظ ہیں جو دراصل اس پوری تقریر کا مغز ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ، یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے لیے ہے، دیا ہوا بھی اسی کا ہے، لے بھی وہی رہا ہے، اور اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑوں ٹکڑوں پر اپنی برکت نازل فرمائے گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اللہ نور السماوات والارض والی آیات میں بیان فرماتا ہے کہ توحید کے نور کی وہ شمع جو آج سے 1500 سال قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب صادق میں روشن ہوئی اور نور علی نور کا نظارہ دکھایا، اسی نور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ سے ان گھروں کو بھی روشن کیا جن کے بلند کیے جانے کا حکم خدا واحد نے ابد سے دے رکھا تھا، یعنی کہ صحابہ۔ پس اس نور کی بدولت ان گھروں کے باشندوں نے اخلاص فی التوحید کے وہ نمونے دکھائے جن کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مگر یاد رہے کہ توحید خالص کی وہ تجلی کامل محض وقتی نہ تھی بلکہ قیامت تک کے لیے نمونہ تھی۔ پس اس آخری دور میں اس سراج منیر کی روشنی نے ماہ کامل کو جنم دیا، جس کو خدا واحد نے خود مخاطب کر کے فرمایا کہ انت منی بمنزلتی توحیدی و تفریدی، یعنی چونکہ اس زمانے میں تو میری توحید کا علم بردار ہے اور توحید کے کھوئے ہوئے متاع کو دوبارہ دنیا میں قائم کر رہا ہے، اس لیے اے سراج منیر کے ماہ کامل تو مجھے ایسا ہی پیارا ہے جیسے میری توحید اور تفرید۔ پس توحید کے اس فرزند کے ذریعے ایک ایسی جماعت قائم ہوئی جو آخرین منہم کی مصداق تھی، اور جس کے بارے میں آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخزى العادی۔ پس توحید کے اس علمبردار نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر اپنے متبعین کو فرمایا کہ خذوا التوحید التوحید یا ابناء الفارس، کہ اے اس فارسی النسل بروز محمدی کے روحانی فرزندوں، خدا کی توحید کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اب اس توحید پر ایمان لانا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اسے دنیا میں قائم کرنا تمہارا کام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ سو تم اس مقصد میں میری پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ اور پھر اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم جو مسیح موعود کی جماعت کہلا کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی آرزو رکھتے ہو، اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرو، اطاعت ہو تو ویسی ہو، باہم محبت اور اخوت ہو تو ویسی ہو، غرض ہر رنگ میں ہر صورت میں وہی شکل اختیار کرو جو صحابہ کی تھی۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم توحید کی حقیقت کا ادراک پیدا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے قیام کے لیے درد کو سمجھ کر اس کے لیے پوری کوشش کر کے حقیقی موحد بنیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بنایا ہے، اور اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے معیار اور ان کے اعمال سے راضی ہوا جو وہ بجا لاتے رہے، اور انہوں نے بھی
اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی ان نمونوں پر چلتے رہیں گے، ایمان، اخلاص، وفا اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہیں گے، وہ خدا تعالیٰ کے انعام حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید کے علم کو مضبوطی سے تھامنے والے اور اس کی ہر رنگ میں حفاظت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ توحید ہماری عبادات، ہمارے اخلاق، ہماری قربانیوں اور ہماری وحدت و اخوت سے اس رنگ میں جلوہ گر ہو کہ وہ غیروں کے لیے نشان بن جائے، اور تمام دنیا توحید خالص کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر مسیح محمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام بھیجنے والی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحابہ اجمعین وبارک وسلم انک حمید مجید۔